جس ملک میں جمہوریت ہوتی ہے وہاں آزادی اظہار بھی ہوتی ہے. ڈیموکریسی کا کوئی تصور نہیں ہے اگر آزادی اظہار نہ ہو. ہمارے ملک میں عجیب قسم کی جمہوریت ہے. یہاں کوئی بھی بات کہنی ہو تو کرنے لگ جاتی ہیں، فلاں مسئلے پہ بندشیں ہو جاتی ہیں. آئین یہ حق دیتا ہے اجتماع کا، اکٹھے ہونے کا، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. اگر وائلنس نہیں ہے تو کوئی بھی گروہ، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی سیاسی جماعت یہ حق رکھتی ہے. یہ اس کو کچل دینا طاقت کے ذریعے، یہ جمہوریت اور آئین کے خلاف ہے، انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہے. تو انہوں نے جب یہ جرگے کا پلان کیا تو ان لوگوں نے کافی اعتراضات کیے اور بدسلوکیاں بھی کی. منظور پشتین اب جس طبقے کی قیادت کر رہے ہیں ان کے ساتھ پہلی بڑی زیادتیاں ہو چکی ہیں. پشتونوں کے ساتھ اور بلوچوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی پچھلے دنوں کسی پرسن کی واقعات بھی سارے عوام جانتے ہیں، ہمارے میڈیا میں ساری صورت آئی ہوئی ہے. سوویت کی فورسز جب افغانستان پہ قابض ہوئی تھی، بہت سے لوگ جنہوں نے پناہ لی تھی ادھر، ایک زمانہ بیت گیا. اب وہاں حالت جنگ ابھی تک چلی آ رہی ہے. ابھی تک دیکھیں طالبان کی حکومت آئی ہے، اس میں بھی ڈیموکریسی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے. کوئی چیز ہی نہیں ہے ڈیموکریسی والی، بلکہ ہیومن رائٹس کی جتنی وائلیشن طالبان کی حکومت میں ہو رہی ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی افغانستان کی ہسٹری میں. لوگوں کو یہاں سے جس طرح ٹرکوں میں پھینک کے وہاں بھیجا گیا، پختونوں کو، افغانوں کو، یہ چیز بہت اذیت ناک تھی. حالانکہ ہم لمبی چوڑی امدادیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے لیتے رہے ہیں کہ ہم افغان ریفیوجیز کی حفاظت کرتے ہیں، ہم معاوضے لے کے کھا جاتے ہیں، لیکن جو حقدار ہیں ان کو حق ادا نہیں کرتے. فاٹا کو کے پی میں مدغم کیا گیا، کئی سائل ہیں ان کو وہ فیسلٹیز نہیں دی گئی جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے. تو پسماندہ خطے ہیں، وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، ان کے لیے اچھے تعلیمی ادارے ان کے بچوں کے لیے نہیں ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہے. انہوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ان کو کیوں ان کی بنیادی سہولیات نہ دی جائیں، ان کو ان کے حقوق کیوں نہ دیے جائیں. منظور پشتین دراصل اس دبے ہوئے طبقے کی آواز ہے. اس آواز کو سربلند کیا جانا چاہیے، ان کی آواز میں ہم آہنگی کرنی چاہیے. ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے لکھیں، بولیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ وائلنس کی مخالفت کی اور اس کی مذمت کی ہے. اگر وہ وائلنس کرتے پھر بھی اعتراض تھا. وہ ان بیچاروں نے اتنی ماریں کھائیں، ان کے کئی لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا، مارا گیا، اس کے باوجود انہوں نے تشدد کی راہ نہیں اپنائی. انہوں نے بادشاہ خان کی تعلیمات کو اپنایا اور نان وائلنس کی راہ اختیار کی. اتنے زیادہ پختون نکلتے ہیں ان کی حمایت میں، ان کے ساتھ. تو اتنی بڑی آبادی کے اتنے ان کے جرگے کو منعقد ہونا چاہیے، ان کی آواز سنی جانی چاہیے. ان کے حکومت کو چاہیے کہ ان کے مسائل سنے اور انہیں حل